بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک جد حسن والحسین۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ساجد اشفاق ہے، میں اکثر آپ سے بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ آج میری بات چیت کا مقصد پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ ایک تبصرہ کرنا ہے۔ آج پاکستان ایک ایسی بند گلی میں پہنچ چکا ہے کہ ماشاء اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں کو اور حکومتی پارٹی کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی مل جل کر ایک ایسا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے ملک اور قوم کے لیے کچھ بہتری ہو سکے۔ پاکستان کو معاشی، سیاسی اور سماجی جو مسائل کا شکار ہے اس سے نکالا جا سکے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ انتہائی اس کی کارکردگی بہت ہی مایوس کن ہے، اور سب کو مل کر اس مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کی بجائے عوام اور ملک و قوم کا سوچنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو کہ عوام کی پارٹی ہے، جو عوام نے جس کو بنایا تھا اور جس کے لیے ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کے خلاف یہ لڑتی رہی، اب اگر وہ یہ پارٹی مقتدر حلقوں سے صلح کرے گی اور ان سے مل کے چلے گی تو پیپلز پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ غریب کی، مزدور کی، کسان کی بات کرنے والی پارٹی صرف سندھ تک کیوں محدود ہو گئی؟ اس کی وجوہات تھیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے خصوصاً پنجاب میں پیپلز پارٹی کو وڈیروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، ورکر سے اپنا تعلق توڑ لیا اور عوامی مسائل سے منہ موڑ لیا۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے اور ڈائیلاگ کے تھرو جو مسائل عوام کو ہیں، جو مسائل اس قوم کو درپیش ہیں، اس کے لیے ہر پارٹی کے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں مخاطب ہوں جناب ایکس پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے کہ اگر پیپلز پارٹی کو آگے بڑھانا ہے، اگر پیپلز پارٹی کو دوبارہ عوامی پارٹی بنانا ہے، خصوصاً پنجاب میں جو کہ تھی پیپلز پارٹی، اور اس کے لیے اپنی پالیسیاں چینج کرنی پڑیں گی۔ اس وقت پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کی جو ساکھ ہے وہ بہت خراب ہو جائے گی، اور پی ڈی ایم والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب ایک سال بعد الیکشن ہو جائیں گے تو استعفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنا پریشر برقرار رکھیے، نواز شریف صاحب کو اپنا پریشر برقرار رکھنا چاہیے، اپنے عوامی مسائل کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اپنی ذاتی اناد اور ذاتی غصے کو ملک و قوم کے نقصان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زرداری صاحب سے گزارش ہے کہ مقتدر حلقوں نے ہمیشہ آپ کو استعمال کیا، اور جب ان کا کام نکل گیا تو آپ کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینکا گیا۔ تو اصل طاقت عوام کی ہے، زبان خلق کو نکار خدا سمجھو۔ اس وقت پنجاب میں نون لیگ چوٹی پہ ہے، اس کا ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ میں پیدائشی جیالہ ہوں، میرے والد خان اشفاق احمد خان نے پارٹی بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شامل تھے، تو مجھے تو کوئی مائی کا لال نکال نہیں سکتا پارٹی۔ باقی لوگ بعد میں آئے، کسی بھی وجہ سے آئے، ہزاروں ورکوں کو چھوڑ دیا گیا پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں،
اور وہ پالیسیاں جو اوپر سے حل ہو سکتی تھی وہ حل کرائی گئیں، لیکن پارٹی کے عام مزدور، کسان اور ورکر کو جب چھوڑ دیا گیا تو پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اور اب بھی اگر کوئی ڈیل کی جاتی ہے تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نہایت نقصان ہوگا، کیونکہ ڈیل کی صورت میں آپ وقتی فائدہ تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن عوام کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ عوامی پارٹی بنانے کے لیے ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈیل کی بجائے عوام کے قریب ہونا ضروری ہے، عوامی مسائل کو حل کرنا ضروری ہے، سندھ کے مسائل حل کرنا ضروری ہے، کراچی کے مسائل حل کرنا ضروری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی پارٹی اپنی بیٹی کے حوالے کی، اس بیٹی نے اس عوامی پارٹی کو اور اسٹرینتھن کیا، لیکن زرداری صاحب اگر آپ ایک ڈیل والی پارٹی بلاول کے حوالے کریں گے تو عوام میں اس کو پذیرائی نہیں ملے گی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ اگر ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے تو کھیلتے کھیلتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عوامی مسائل کے حل کے لیے، عوامی جو مشکلات ہیں اس مہنگائی کے دور میں، اس کے حل کے لیے ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، عوام کے لیے سوچنا ہوگا، ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی، عوام کے لیے ایسی بیٹھک کا انتظام کرنا ہوگا جہاں عوام اپنے ایم پی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں، ایسے کارڈ بنانے ہوں گے جس میں ہر ورکر کی جس سنوائی ہوگی کہ وہ ہر کسی سے مل سکے، اس کی سنوائی ہوگی ہر تھانے کچہری میں، تو جب جا کے پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ سر اٹھا سکے گی۔ اور چند بڑے لوگوں کو ساتھ رکھنے سے عوام میں مقبولیت نہیں آتی ہے، وہ چند لوگ تو شاید جیت بھی جاتے ہیں لیکن ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عوام جو روزمرہ کے مسائل کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں، اگر وہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو عوام پھر آپ کو چھوڑ دے گی، جس طرح انہوں نے 2013 کے الیکشن میں آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں آپ نے جن لوگوں کو پر ریلائی کیا وہ آلریڈی پی ٹی آئی کے ٹکٹ لے چکے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام نچلے طبقے کو جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے، کیا 11 سال تک پیپلز پارٹی نے ضیاء احمدیت کا مقابلہ نہیں کیا؟ کیا ایوب خان کا مقابلہ نہیں کیا؟ کیا یحییٰ خان کا مقابلہ نہیں کیا؟ لیکن جب آپ عوام سے تعلق ختم کر دیں گے، پیپلز پارٹی کو ایک لمیٹڈ کمپنی بنا دیں گے کہ جہاں پر جو پیسے والا ہوگا، جو انویسٹ کرے گا وہ آگے آئے گا، تو پھر پیپلز پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کیا، پی ٹی آئی، مسلم لیگ جو لمیٹڈ کمپنیاں بن چکی ہیں، جو سرمایہ داروں کی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، جو جاگیرداروں کی، وڈیروں کی، پیروں کی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ وڈیرے، وہ سرمایہ دار، وہ جاگیردار تو جیت جائیں گے لیکن عوام ہار جاتی ہے۔ تو عوام کی جیت کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی کو انہی خطوط پہ استوار کرنا ہوگا جن خطوط پہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، جن خطوط پہ بے نظیر بھٹو نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پیدائشی جالا ہوں، لیکن جب میں پیپلز پارٹی کی حالت پنجاب میں دیکھتا ہوں تو خون کے آنسو ہوتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کا ورکر ہے، زندہ ہے، لیکن اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مسائل کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر تو ملنے کے لیے بھی کوئی روادار نہیں ہے، یہاں پر تو ان کے مسائل ان سے سلام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس ایسی صورت میں جو بھی پارٹی عوام کو چھوڑ دے گی، کسان کو چھوڑ دے گی، مزدور کو چھوڑ دے گی، وکلا کو چھوڑ دے گی، تو اس کا سیاسی میدان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عوام کی بات کرنے والے لوگ، چاہے وہ حبیب جالب ہوں، چاہے وہ فیض احمد فیض ہوں، چاہے وہ کوئی ہوں، چاہے وہ مزدور سی آر اسلم ہوں، چاہے وہ کامریڈ جمال بوٹا ہوں، چاہے وہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے میرے بھائی راشد رحمان ہوں،
چاہے میرے والد اشفاق احمد خان ایکس ایمبیسڈر ہوں، وہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے عوام کی بات کی، غریبوں کی بات کی، مزدوروں کی بات کی، کسانوں کی بات کی۔ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، لیکن اگر آپ دوبارہ ان ڈیلوں کے چکر میں پڑ گئے زرداری صاحب تو ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پارٹی کو اگر اسٹرینتھن کرنا ہے تو مزدور کی بات کرنی ہے، کسان کے لیے کام کرنا ہے، عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرنی ہے، یہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف بات کرنی ہے، انسانیت کی بات کرنی ہے اور کام کر کے دکھانا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم بہت دور چلے جائیں گے اور ہم لوگ وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے جس کے لیے پیپلز پارٹی قائم کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں میرا پیغام محبت ہے، یہاں تک پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں میرا پیغام پارٹی کے لیے ایک پیغام ہے کہ پارٹی جو ہے وہ غریب لوگوں کا سوچے، عوام کا سوچے، سندھ کے لوگوں کا سوچے، کراچی کے مسائل کے لیے سوچے۔ کراچی کو آپ نے بالکل لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ کراچی کے مسائل اگر روڈ کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، لائٹنگ کے مسائل ہیں، لوگوں کی جابز کے مسائل ہیں، بلا رنگ و نسل اگر آپ نے کام کیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اسی طرح پنجاب کے مسائل ہیں، اگر آپ نے کام کیا تو انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں ضرور پیپلز پارٹی قابل قدر سیٹس حاصل کر لے گی۔ لیکن اگر وہی روش اختیار کی گئی جو کہ 2013 میں کی گئی تھی تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میری دعا ہے کہ جناب سابق صدر جناب آصف علی زرداری، جناب بلاول بھٹو زرداری، جناب فاطمہ بختاور، جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری پیغام کو سنیں اور سمجھیں کہ پارٹی کو اثر نو، تنظیم نو پہ توجہ دی جائے اور یہ مقتدر حلقوں سے جو ہم لوگ ڈیلنگ کرتے ہیں یہ عوام کے خلاف جاتی ہے، یہ مزدور کے خلاف جاتی ہے، یہ کسان کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ چند لوگوں کو ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ لے کے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی اور دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ اگر عوام کو اجتماعی طور پہ فائدہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے اور بھٹو کا نام زندہ رہے گا، پارٹی کا نام زندہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور ٹاپک